ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مردوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی شریف کی 7ویں نشست ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے، آپ تمام لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ مثنوی شریف ایک جامع کتاب ہے، یعنی مثنوی شریف جس نے پڑھا، سنا، سمجھا، گویا کہ اس نے قرآن پاک کو بھی پڑھا، حدیث پاک کو بھی پڑھا، سنا اور سمجھا۔ یہ مثنوی شریف ایسی کتاب ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مثنوی شریف میں بڑا دلچسپ، خوبصورت اور بڑا عمدہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ اس مثال کو لے کر ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ عقل مند دشمن وہ بہتر ہوا کرتا ہے جاہل دوست سے، بیوقوف دوست سے۔ جو عقل مند ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، تو اس کی عقل، اس کا علم جو ہے اس کو بیہودہ کلام، بیہودہ گوئی اور بیہودہ حرکات سے بچا لیتی ہے۔ اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ دوست تو ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، سب کرتا ہے، دوست ہے آپ کا، لیکن جو عقل مند دشمن سے آپ کو نقصانات نہیں ہوتے، وہ جاہل دوست سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب دوست تو ہے لیکن دشمن سے زیادہ برا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بیوقوف ہے۔ اور بیوقوف کی کتابوں میں ایک مثال دی گئی، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، بیوقوف کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تو کتابوں میں بیان کیا گیا بیوقوف کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے پہلے بولتا ہے، بعد میں سوچتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی پہچان ہے۔ اب یہ اس لیے کتابوں میں اس لیے تحریر کیا گیا یہ تمام باتیں، یہ تمام معاملات، کہ لوگ یہ تمام چیزیں سن کر بیوقوفوں اور جاہلوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، بچائے۔ اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس لیے تحریر فرمایا کہ جو اصحاب عقول ہے، جو عقل مند لوگ ہیں، ان کے قریب جاؤ۔ اگر وہ تمہارے دشمن بھی بن جائے تب بھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر جاہل بیوقوف اگر تمہارے دوست بھی ہے، تمہارے قریبی بھی ہے، تو ان سے تھوڑا دور رہو، کیونکہ ان کی دوستی بھی تمہیں نقصان دے گی۔ تو بیوقوف کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے بولتا ہے، بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے کیا بولا، اور پھر اس پر افسردہ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن جو چیز زبان سے نکل گئی اب اس پہ پچھتا کر کیا مطلب۔ اسی طرح ایک مثال ہے، مثنوی شریف میں وہ مثال بیان فرمائی علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کسی کو خبر ملی اس کی داڑھی جو ہے وہ ایک مشت سے زیادہ تھی، ایک مشت سے زیادہ اس کی داڑھی تھی۔ اس کو خبر ملی کہ جس کی داڑھی لمبی ہوتی ہے، یعنی ایک مشت سے زیادہ ہوتی ہے، وہ بیوقوف ہوا کرتا ہے۔ جب اس نے سنا تو اس کو غصہ آ گیا کہ میری داڑھی تو ایک مشت سے زیادہ ہے، لہذا میں بیوقوف، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، ایسی مشت میں اپنی داڑھی پکڑی اور جتنی زیادہ تھی وہ موم بتی کے پاس گیا اور جتنی زیادہ تھی اس کو آگ لگا دی۔ اب جیسے اس کو آگ لگائی تو جلانا وہ ایک مشت سے جو نیچے داڑھی تھی اس کو چاہتا تھا، لیکن وہ آگ نے ایسا پکڑا کہ اس کا چہرہ بھی جھلس گیا، اس کا چہرہ بھی جل گیا۔ تب اس کو یقین آیا کہ جس کی داڑھی لمبی ہوتی ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے، کیونکہ حرکت اس نے بیوقوفی کی۔ تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیوقوف دوست ہے تو بیوقوف دوست یہ اس سے زیادہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ اگر عقل مند دشمن ہے تو وہ عقل مند دشمن بہتر ہے اس بیوقوف دوست سے۔ اب اسی کو لے کر علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، غور سے سنیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عاقل براسب می آمد سوار، در دہان خفتہ می رفت مار۔ ایک بڑا عقل مند ہوشیار شخص جو ہے وہ امیر تھا۔ امیر کا مطلب جو سلطنت جو سنبھالتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں۔
تو ایک بڑا عقل مند ہوشیار امیر جو ہے تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک راستے سے گزر رہا تھا. در دہانے خفتہ می رفت مار. جب اس کا گزر ہوا اس امیر کا سوار کا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص ایک درخت کے نیچے سویا ہے. وہ نیند کی حالت میں، اس کو نیند لگی ہے، لیکن سانپ جو ہے اس کے منہ کے اندر داخل ہو رہا تھا. اس نوجوان سوئے ہوئے شخص کے منہ میں سانپ جا رہا تھا. آ سوار آرا بدید و می شتاف. وہ سوار نے دور سے دیکھا کہ اس کے منہ میں سانپ داخل ہو رہا ہے، تو وہ سانپ کو بھگانے کے لیے می شتاف جھپٹا دوڑا، جلدی گیا اس کے پاس کہ یہ تو نیند میں ہے، اب اس کے منہ میں سانپ داخل ہو رہا ہے، میں جا کر کے فوراً سانپ کو دور کر دیتا ہوں، یہ بچ جائے گا. یہ جیسے ہی گیا تار امانت مار رہا، فرصت نہیں. آپ وہ اس لیے دوڑا کہ میں سانپ کو بھگا دوں، دور کر دوں، لیکن اس کے پہنچے تک وہ سانپ اس نوجوان کے پیٹ میں اتر گیا، منہ میں چلا گیا، پیٹ کے اندر اتر گیا. چونکہ اس اقلش فراواں بدھ مدد چند دبو سے قوی برخفت ازد. اب یہ جو گھوڑ سوار تھا اس کے پاس ایک بہت بڑا گرز تھا. گرز کہتے ہیں ہتھوڑے کو. اب یہ بڑا، اس کو اللہ نے عقل دی تھی، اس کو بہت زیادہ عقل اور عقل مند شخص تھا. تو اب اس نے یہ سوچا کہ اس کے پیٹ سے سانپ کو کیسے نکالا جائے یا اس کی جان کیسے بچائی جائے. چونکہ اس عقلش فراواں بدھ مدد، چونکہ اللہ نے اس کو بڑی عقل سے مدد عطا فرمائی تھی، تو اس نے کیا کیا، چند دبو سے قوی برخفتہ زد. اس نے چند گرز یعنی وہ ہتھوڑے اس سوئے ہوئے شخص کو مارے. جیسے اس کو ایک دو ہتھوڑے پڑے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، خفتہ از خواب گران چو بر جہید یک سوار ترک بعد بوس دی. جیسے ہی وہ نیند سے اٹھا ہوا شخص گہری نیند میں تھا، وہ شخص نیند سے اٹھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار میرے سامنے ہے اور جو ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑا گرز ہے، بہت بڑا ہتھوڑا ہے. اس نے یہ دیکھا. بی مہا با ترک دبو سے گران چونکہ افزو کوفت او شد زو رواں. جب ترک نے بے دڑک بھاری گرز کثرت سے مارے. اب یہ جو ترک تھا یعنی گھوڑ سوار تھا تو بس وہ ایک ہی کام کرتا تھا، وہ گرز اٹھاتا تھا اور اس کو مارتا تھا. کوئی کچھ بولا نہ کچھ سنا، بس گرز اٹھاتا، ہتھوڑے اٹھاتا اور اس کو مارتا اور وہ مار کھاتا جاتا. چونکہ افزو کوفت او شد زو رواں. جب اس کو کثرت سے گرز پڑتے گئے، ہتھوڑے پڑتے گئے تو وہ نوجوان اٹھا اور بھاگنے لگا. اب وہ اپنی جان کا ڈر اس کو کہ یہ شخص کیوں مجھ کو مار رہا ہے، وہ ہتھوڑے مارتے جاتا، یہ بھاگتا جاتا. برد اورا زخم آ دبو سے سخت زو گریزا تب زیر یک درخت. اس سخت گرز کی چوٹ نے یعنی اس کو گرز پڑتے جاتے تو اس کی چوٹ نے اس کو دوڑاتے دوڑاتے ایک درخت کے نیچے لے پہنچا. وہ نوجوان دوڑتے دوڑتے ایک درخت کے نیچے پہنچا. اب جس درخت کے نیچے گیا تو وہاں کا معاملہ کیا تھا، سیب بوسیدہ بسے بدھ ریختہ گفت ازی خور اے با درد آویختہ. جب وہاں پر وہ نوجوان اس درخت کے نیچے پہنچا تو وہ درخت کے نیچے بہت سے سڑے گلے سیب پڑے تھے. سیب جو ہیں وہ سڑے گلے میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ سوار نے کہا کہ اے نوجوان یہ سیب کھا. اب اس نے مارنا تو شروع رکھا اس کو. اب وہ سوچا نوجوان کہ اگر میں یہ سیب نہیں کھاؤں گا تو اور پڑیں گی، تو ڈر کے مارے وہ سیب کھانے لگا، سڑے گلے سیب خوب کھانے لگا. سیب چندہ مرد اورا خرد داد کس دہنش باز بینو می فتاد. اس نے اتنے سیب کھائے کہ وہ سیب اس کے منہ سے گرنے لگے. یعنی جتنی غذا انسان کھا سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس نے کھا لیا اور سیب جو ہے تو اس کے منہ سے گرنے لگے. اس کے بعد جو نوجوان ہیں جس کو گرز مارے جا رہے تھے، جس کو ہتھوڑے مارے جا رہے تھے، وہ کہتا ہے
बांग मिज़त का ए अमीर आखिर चिरा कद मन करती चे करदम मन तुरा। तो वो नौजवान कहने लगा, वो गरीब कहने लगा कि ए अमीर आखिर क्या बात है, ए सवार आखिर क्या हुआ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों इतना मारते हो मुझको। अब इसको थोड़ी पता था कि इसके मुंह के अंदर में, इसके पेट में सांप चला गया। तो वो कहता है कि ए अमीर तुम मुझको इतना क्यों मारते हो, ऐसा मैंने तुम्हारा क्या कर लिया, कद मन कर दी चे करना मन पूरा, मैंने तुम्हारा क्या किया, तुम मेरे दर पे क्यों हो, क्यों मेरी जान लेना चाहते हो। फिर कहने लगा गर तुरा जे असलस्त बजानम सतीज, गर तुरा जे असलस्त बजानम सतीज तय जन यक बारगी खुनम मेरेज। वो नौजवान कहता है कि अगर मुझसे तुम्हारी पैदाइशी दुश्मनी है तो ऐसा करो, तलवार निकालो और एक ही बार में मेरा सर तन से जुदा कर दो, तुम इतने गुर्ज मार मार के मुझको तकलीफ दे रहे हो, ऐसा करो एक ही बार मेरी जान को हलाक कर दो। वो नौजवान कहता है शोम सात के शुदम बरदू पदीत ऐ फुनक आरा के रोए तू नदी। वो नौजवान कहता है बड़ी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त मैंने आपका चेहरा देख लिया, बड़ा बुरा वक्त था जिस वक्त आप मुझको नजर आ गए। आपने खाना के रोए तू नदी, वो बड़ा मुबारक शख्स है जिसको जो आपको कभी ना देखे, यानी मैंने आपको देखा तो इतने गुर्ज मुझको पड़ रहे हैं, यानी आपकी सूरत ऐसी बदसूरती है और ऐसा मनहूस वक्त है कि मैंने आपको देखा तो इतने गुर्ज पड़ रहे हैं। बेखयानत बेगुनाह बेशुकम मुलहिदा जायज नदारंद ई सितम। वो नौजवान कहता है कि बगैर खयानत के, बगैर गुनाह के, बगैर कमी और बेशी के तुम मुझे इतना मार रहे हो, इतना सितम मुझ पे कर रहे हो। मुलहिदा जायज नदारंद ई सितम, अगर काफिर भी हो तो काफिर भी इस जुल्म को रवा नहीं रखता, काफिर भी ऐसा जुल्म नहीं करता, और तुम तो मुसलमान होकर मुझ पर इतना जुल्म कर रहे हो कि लगातार गुर्ज मारते चले जा रहे हो। हर जमा में गुफ्त ओ नफरीन नौ ओश मीजत का अंदरी सहरा बिदौ। वो लम्हा बलम्हा असर नौ बुरा भला कहता रहा। वो नौजवान उसको गालियां देता रहा, बुरा भला कहता रहा, और उसको जो है तो उसकी बुराई करता रहा कि तुम उसको क्यों मारते हो। लेकिन वो जो सवार था वो कुछ नहीं सुनता, बस वो गुर्ज मारता और उसको कहता जंगल में दौड़, जंगल में उसको दौड़ाता जाता और उसको मारता जाता। हर जमा में गुफ्त ओ नफरीन नौ ओश मिज़त का अंदरी सहरा बिदौ, और वो बस इतना ही कहता कि तुम जंगल में दौड़ो और गुर्ज मारता जाता उसको। जख्म दब्बूस व सवार हमचुबात मी तबीद व बाज बर हुए मी फताद। गुर्ज की चोट, गुर्ज की चोट पर चोट होती, यानी हथौड़े पर हथौड़े मारते जाता, और हवा की तरह तेज वो अपनी सवारी को दौड़ाता, और ये नौजवान उसके आगे आगे भागता और ये सवार उसके पीछे मारते मारते उसको ले जाता। वो नौजवान कभी मुंह के बल गिरता, फिर उठता, फिर दौड़ता, यहां तक कि सारे जंगल में उसको मारता हुआ घुमाता गया, सारे जंगल में उसको खूब खूब मारा और उसको दौड़ाता रहा। जद बर आमद, अब अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह आगे तहरीर फरमाते हैं, उसे खूब पीटा और मुंह के बल कभी वो गिर जाता, मी तबीद व बाज बर रू मी फताद, इतना उसे दौड़ाया कि कभी कभी वो मुंह के बल गिर जाता, फिर उठता, फिर दौड़ता, और ये गुर्ज मारना इसका शुरू होता। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसको सेब खिलाया, गले सड़े सेब खिलाया, फिर उसको इतना दौड़ाया और इतना मारा कि हर जगह से उसको जख्मी कर दिया। अब अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जद बर आमद खुरदहा जिश तो नेकू मार बआ खुरदा बैरू जस्त अजू। जनाब रूमी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि आखिर उसने कै कर दी, उसने उल्टी कर दी, और जो कुछ भी बुरी भली चीजें उसने खाई थी वो सब का सब बाहर आ गया, यहां तक कि वो जो सांप उसके पेट में चला गया था वो भी बाहर निकल गया, वो भी बाहर आ गया। मार बआ खुर्दा बैरू जस्ट अजू, सांप भी उसके पेट से बाहर आकर
मुंह से बाहर गिर गया। चू बदीद अज खुद बरू आ मार रहा सजदा और आने को किरदार रहा। जब इस नौजवान ने अपने सामने सांप को देखा, इस नौजवान ने देखा कि इसके मुंह से, इसके पेट से सांप निकलकर बाहर गिरा, तो ये नौजवान ने जैसे ही सांप अपने सामने देखा, सजदा और आने को किरदार रहा, तो फौरन उस नेक किरदार आदमी के कदमों में सर झुका दिया। जिसको अभी तक बुरा भला कह रहा था, जिसको अभी तक जो है तो गोशमाली कर रहा था, अब उसके कदमों में उसने सर झुका दिया। और फिर कहा सहमे आ मार सिया जिश्तो ज़फ्त चूब दीद आ दर्द अज़वे बरफ। जब उसने उस काले भयानक मोटे उस सांप को देखा अपने सामने, तो उसके खौफ की वजह से उसका सारा दर्द दूर हो गया। जितने गुर्द उसको पड़े थे और जितना दौड़ के वो आया था, वो सारी तकालीफ भूल गया। अब उसने वो भयानक सांप अपने सामने देख लिया, सब भूल गया। अब उसके बाद वो नौजवान कहता है गुफ्तु खुद जिब्रील रहमती या खुदाई के वली नेमती। वो कहने लगा कि आप तो जिब्रील रहमत है। अब वही नौजवान इस सवार को कहने लगा आप तो जिब्रील रहमत है। जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम रहमत लेकर आते हैं, इसी तरह आप भी मेरे लिए रहमत बनकर आए हैं। या खुदाई के वली नेमती, या आप मेरे आका हैं, या मेरे वली नेमत है कि आपने मेरी जान बचा ली, आपने मुझको हलाक होने से बचा लिया। तो अगर वो सांप मेरे पेट में रहता तो जो है तो मेरी जान चली जाती। आप मेरे लिए जिब्रील रहमत है। फिर वो नौजवान कहने लगा ए मुबारक साते के दीदम मुर्दा बूदम जाने नौ बख्शिदम। वो नौजवान कहने लगा ए जनाब, बड़ी मुबारक घड़ी थी कि जब आपका गुजर हो रहा था और आपने मेरे मुंह में सांप को दाखिल होते हुए देख लिया। वो बड़ी मुबारक घड़ी थी। अगर आप नहीं देखते और मैं यूं ही सोया रहता तो फिर मेरी जान कोई बचाने वाला ना होता। वो बड़ी मुबारक घड़ी थी। इस हालत जार में आपने मुझको देख लिया और जो है तो मेरी जान बच गई। अरे तुम आना के बीनत हुए तू या दर उफ्ताद नागहा दर हुए तू। अब वो नौजवान कहता है कि खुश नसीब है वो शख्स जिसने आपका दीदार कर लिया। अब चूंकि इसकी जान बच चुकी थी, ये बड़ा खुश हो गया था, तो अब कहता है बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जिसने आपका दीदार किया, आपको देखा। या दर उफ्ताद नागहा दर कुए तू, ये अचानक जो आपके कूचे में आग पड़ा, वो भी बड़ा खुश नसीब शख्स है। तू मना जोया मिसाल मादरा मन गुरेजा अस्तु मानिंदे खरा। वो नौजवान कहता है कि आप तो जिस तरह माँ अपने बच्चे को ढूंढा करती है, तलाश किया करती है, आप तो मुझको तलाश कर रहे थे। मन गुरेजा अस्तु मानिंदे खरा, और मैं गधों की मानिंद आपसे भाग रहा था। मैं आपसे अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन आप तो माँ जैसे शफकत करती है अपने बच्चे पर, उस तरह आप मुझ पर शफकत कर रहे थे, मेरी जान बचा रहे थे। खर गुरेजा अस खुदावंद अज खरी साहिबश दर पे जिन्ने को अख्तरी। गधा अपने आका से गधेपन की वजह से भाग रहा है। गधा अपने आका से अपने गधेपन की वजह से भाग रहा है। मतलब क्या है कि अपने आका से वही भागता है जिसके अंदर में जो है तो खरी मौजूद होती है, यानी जिसके अंदर गधापन मौजूद होता है। क्योंकि उसका आका है, वो तो उसको तकलीफ नहीं देगा, आका कभी तकलीफ नहीं देगा, वो उसको पालता है, पोषता है ना। लेकिन गधा उससे क्यों भागता है? क्योंकि उसके अंदर में खरी मौजूद है, गधापन मौजूद है। उसका आका अपनी नेक बख्ती की वजह से उसके पीछे है। अय रवाने पाक बसतुदा तुरा चंद गुफ्तम जाज व बेहुदा तुरा। वो नौजवान कहता है कि अय वो जात आली सिफात कि हर जान आपकी तारीफ में जो है तो लगी हुई है। वो नौजवान उस सवार से कहता है कि अय वो जात कि हर कोई आपकी तारीफ में लगा हुआ है। अफसोस मैंने आपकी शान में किस कदर लफ्ज़ और बेहुदा बातें कही। क्योंकि उसने उस सवार को बहुत बुरा भला भी कहा था, गाली गलौज किया था, गोशमाली किया था।
تو وہی کہتا ہے کہ لے چند گفتم زاز و بےہودہ ترا، میں نے آپ کی شان میں بہت جو ہے تو بےہودہ کلامی اور جو ہے تو لغویات بکی ہے. اے خداوند و شہنشاہ و امیر، من گفتم جہل من گفت آمگیر. وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے میرے آقا، اے میرے شہنشاہ، اے میرے سلطان، من گفتم، جتنی بری بھلی باتیں میں نے کہی وہ میں نے نہیں کہی. وہ نوجوان بولتا ہے جتنا بھی برا بھلا میں نے کہا وہ میں نے نہیں کہا. جہل من گفت آمگیر، بلکہ جو میرے اندر جہالت تھی اس نے وہ ساری بری بری باتیں کہی. آپ مواخذہ نہ فرمائیں. پتہ کیا چلا کہ بری بھلی باتیں اور بیہودہ کلام وہی کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، جو اہل علم ہوتا ہے، جو اہل عقل ہوتا ہے، جو صاحب سمجھ ہوتا ہے، وہ بیہودہ کلام نہیں کرتا ہے. بیہودہ کلام یہ جاہلوں کا شیوا ہے. تو اس نے مکمل یہی بات کہی کہ اے میرے آقا، اے میرے شہنشاہ اور اے میرے سلطان، من نہ گفتم جہل من گفت آمگیر، میں نے کچھ آپ کو برا بلا نہیں کہا بلکہ وہ میری جہالت تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ کو برا کہا. آپ اس کا مواخذہ نہ فرمائیں، آپ معاف کر دیں. پھر وہ نوجوان کہتا ہے شم زی حال اگر دانست میں گفتن بیہودہ کہتا نست میں. وہ کہتا ہے اگر اس حال سے آپ مجھ کو کچھ خبر دے دیتے، اگر مجھ کو تھوڑا سا بتا دیتے تو میں آپ کو برا بلا نہیں کہتا. آپ تھوڑی تو خبر دے دیتے تاکہ میں جو ہے تو آپ کے شان میں کوئی بیہودہ کلام نہ کرتا. افقون اے خوب روئے خوب کار آنچ گفتم از جنو اندر گزر. وہ کہتا ہے کہ اے خوب رو، اے اچھے کام کرنے والے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. وہ نوجوان اس سوار سے کہتا ہے کہ اے اچھے کام کرنے والے، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. جو کچھ میں دیوانگی میں بک گیا اس کو درگزر کر دیجئے، یعنی مجھے آپ معاف کر دیجئے. جو بھی میں نے کہہ دیا برا بلا آپ اس کو معاف فرما دیجئے. اب وہ جو سوار ہے، کیونکہ اس نوجوان نے کہا کہ اگر آپ تھوڑی بات بتا دیتے، تھوڑا اشارہ کر دیتے کہ تمہارے منہ میں سانپ جا چکا ہے، میں اس سانپ کو نکالنے کی تدبیر کر رہا ہوں، تو میں تم کو برا بلا نہیں کہتا. تو آپ نے مجھ کو نہیں بتایا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو برا بلا کہہ دیا. تو اب وہ سوار کہنے لگا، وہ جو سوار تھا نا جس نے گرز مارا تھا، وہ کہتا ہے گفت اگر من گفتہ میں رمز ازاں زہرے تو آب گشت آزماں. وہ سوار کہتا ہے کہ اگر میں اس کے متعلق کوئی اشارہ کر دیتا، اگر میں اس کے متعلق ایک اشارہ کر دیتا تو تم سانپ سے نہیں اس کے خوف کی وجہ سے خود ہی مر جاتے، اس کے ڈر کی وجہ سے خود ہی ہلاک ہو جاتے. تو اس وجہ سے میں نے تمہیں اشارہ نہیں کیا. گھر پورا من گفتہ میں اوصاف مار ترس از جانت بر اور دے دماغ. اگر تم اس سانپ کے اوصاف بیان کر دیتا، اگر میں تم کو اس سانپ کے اوصاف بیان کر دیتا کہ تمہارے پیٹ میں جو ہے بڑا بھیانک موٹا اور زہریلا سانپ چلا گیا، تو کہتے ہیں تو خوف سے تم خود ہلاک ہو جاتے، تم خوف سے خود ہی ہلاک ہو جاتے. اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ تحریر فرمایا اور تحریر فرما کر امت محمد کو ایک بہت بڑا درس دیتے ہیں. اب درس سنیے. اس واقعے سے انتقال فرماتے ہیں تربیت پر، اس واقعے سے انتقال فرماتے ہیں درس کی جانب. فرماتے ہیں مصطفیٰ گویا گر گویم براست شرح آ دشمن کے در جانے شماست زہر ہائے پور دلا برہم درد نے رو درہم نے غم کار خرد. جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ گویا اگر گویم براست، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں اس دشمن کا حال تم کو بتا دوں جو دشمن تمہارے اندر چھپا ہے. مطلب کیا ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم کو شیطان کا حال بتا دوں جو شیطان انسانوں کے جسم میں، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، تو تمہارا یہ حال ہوگا
کہ تم اس شیطان کے خوف سے خود ہی ہلاک ہو جاؤ گے. تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے اس شیطان کا اشارہ آپ کو نہیں بتایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دشمن کا اشارہ آپ کو بتا دیتے، اگر اس دشمن کے متعلق آپ کو بتا دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ بڑے بڑے دلیر جو ہیں اس کا جگر بھی پھٹ جاتا، کیونکہ شیطان کوئی معمولی دشمن تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب اگر اس دشمن کی پوری حقیقت اللہ کے رسول بیان کر دیتے تو پھر اچھے اچھے دلیر بھی اگر ہو تو اچھے اچھے دلیر کا بھی جگر پھٹ جاتا، کیونکہ اس شیطان کا مقابلہ اتنا آسان تھوڑی ہے. جس طرح اگر اس کو پتا چل جاتا کہ سانپ میرے پیٹ میں جا چکا ہے تو وہ نہ دوڑ سکتا تھا نہ بھاگ سکتا تھا، وہ خوف کی وجہ سے ہی ہلاک ہو جاتا. تو اسی طرح اگر اللہ کے رسول علیہ السلام اگر خبر دے دیتے کہ شیطان یہ چیز ہے تو ہر شخص جو ہے پھر کچھ نہ کر پاتا اور ڈائریکٹ وہ شیطان کے خوف کی وجہ سے خود ہی ہلاک ہو جاتا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے شیطان کا مکمل پتہ نہیں بتایا بلکہ اس کا علاج بتایا، خاموشی اختیار کی. جس طرح اس سوار نے خاموشی اختیار کی تھی، وہ پوچھتا جاتا تھا آپ مجھ کو کیوں مارتے ہو، میں نے ایسا کون سا ظلم کیا، اگر آپ کو مارنا ہی ہے تو جان سے مار دو، یہ سب آپ مت کیجئے. تو جس طرح وہ سوار خاموش رہ کر اس کا علاج کرتا رہا، اسی طرح تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش رہ کر ساری امت کے علاج فرما رہے ہیں، ساری امت کے علاج فرما رہے ہیں. اور وہ شیطان سے کیسے بچنا اس کا طریقہ، اس کی تربیت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام اس شیطان کا پتہ بتا دیتے، وہ شیطان جو تمہاری رگ رگ میں دوڑتا ہے، خون کے قطرے قطرے میں دوڑتا ہے، اگر اس شیطان کی حقیقت تمہیں پتہ چل جائے تو پھر بڑے بڑے مضبوط جگر والوں کی جگر بھی کام نہ کر سکے. آگے لکھتے ہیں نے دلاشرا تاب مانت در نیاز، نے تناشرا قوت سوم و نیاز، سوم و نماز. نے دلاشرا تاب مانت در نیاز، نے تناشرا قوت سوم و نماز. فرماتے ہیں کہ اگر اس شیطان کی حقیقت امت کو پتہ چل جائے، اگر تاجدار کائنات علیہ السلام اس شیطان، اس دشمن کی حقیقت لوگوں کو بیان فرما دیتے تو فرماتے ہیں اس کا خوف اس قدر غالب ہوتا نہ اس کے دل کو دعا کی تعب ہوتی، یعنی کوئی شخص پھر دعا بھی نہیں کر پاتا، دعا کی تعب بھی کسی میں نہ ہوتی، اور نہ کوئی شخص نماز پڑھ پاتا نہ روزے رکھ پاتا. سب اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے سب جو تو ہلاک ہو جاتے. نہ کسی میں نماز کی طاقت رہتی نہ روزے کی طاقت رہتی. یعنی اس قدر بھیانک اور اس قدر جو ہے تو شیطان جو ہے اس قدر جو ہے خطرناک ہے کہ اگر اس کی حقیقت کھل جاتی تو نہ کوئی دعا کرنے کی طاقت رکھتا نہ نماز اور روزے کی طاقت رکھتا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خاموشی سے علاج فرمایا. اور خاموشی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی حقیقت نہیں کھولی بلکہ علاج فرمایا. اب علاج کیا ہے؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں چو ید اللہ فوق ایدہم بود، دست مارا دست خود فرمود احد. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے حدیبیہ کے وقت میں صحابہ اکرام نے تاجدار کائنات علیہ السلام کے دست مبارک پر جو ہے تو سب نے بیعت فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا دست مبارک تھا اور صحابہ اکرام کا دست، سب کے دست مبارک تھے. تو بیعت کس نے کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے. سب کے ہاتھوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. تو اسی بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سنو تم اس شیطان کی حقیقت کے پیچھے نہ دوڑو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود خاموشی اختیار کی ہے. اگر تم اس شیطان سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم اس شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور اس کا علاج چاہتے ہو تو علامہ رومی نے علیہ الرحمہ نے یہ علاج یہاں تحریر فرمایا. فرماتے چو ید اللہ فوق ایدہم،
تو یداللہ فوق ایدیہم کو دست تمہارا دست خود فرمود احد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے. یعنی کیا مطلب کہ ہمارا ہاتھ اصل میں اللہ نے اپنا ہاتھ فرما دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کا کہ شیطان سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ والوں کی نسبت ہے, یہ اللہ والوں سے وابستگی ہے. جس طرح اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ فرما دیا اور جتنے صحابہ کے ہاتھ تھے سب پر اللہ فرماتے کہ میرا ہاتھ ہے. اور جب صحابہ سے وہ رشتہ آگے بڑھتا گیا اور وہ سلسلے آگے بڑھتے گئے, یہ تمام سلاسل ایسے بن گئے کہ جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوتا جائے گا شیطان سے نجات پاتا جائے گا. اور یہ خاموشی والا علاج ہے, یہ ایسا علاج ہے کہ شیطان کی حقیقت کو نہیں بیان کیا گیا, بس آؤ بزرگوں سے منسلک ہو جاؤ اور یہ پھر آپ کی ایسی رہنمائی فرمائیں گے کہ جس طرح اس سوار نے اس نوجوان کی جان بچا لی, اسی طرح یہ محبوبین آپ کا ایمان بچا کے جنتی بنا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے سے اس بات کو ثابت فرماتے ہیں. بڑی عمدہ اور خوب حکایت بیان فرمائی اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں سجدہ می کرد آ رست زرنج کا اے سعادت و اے اقبال و گنج از خدا یابی جزاہائے شریف قوت شکرت ندارت ای ضعیف. اب وہ شخص جو ہے وہ نوجوان اتنی بڑی مصیبت سے نجات پا گیا, وہ نوجوان اپنی جان کی ہلاکت سے نجات پا گیا. تو اب اس نوجوان نے کیا کیا, جب وہ غم سے نکل گیا تو اس نے سجدہ شکر بجا لایا اور کہتا گیا کہ اے سعادت, اے میرے اقبال اور اے میری دولت, اس نیکی کا عوض جو ہے یہ آپ کو اللہ ہی عطا فرمائے گا. وہ جوان کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس نیکی کا بدلہ دوں, آپ کو اس نیکی کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے گا. کہتا ہے شکر حق گویا ترا اے پیشوا آ لبو چانا ندارم وا نوا. وہ کہتا ہے وہ نوجوان کہ اے سردار, میری بجائے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے تو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں کیا آپ کو جزائے خیر دوں گا, اللہ ہی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی قدردانی فرمائے. وہ لب, وہ جبڑا اور وہ آواز میرے پاس نہیں جو میں آپ کے لیے استعمال کروں. یعنی آپ نے میرے اوپر جو احسان فرمایا اس احسان کا بدلہ اللہ ہی آپ کو عطا فرمانے والا ہے. تو اس واقعے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ شیطان کی حقیقت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جانا, اس کو سمجھا اور اس کو سمجھ کر اس کو پوشیدہ رکھا, کسی کو نہیں بتلایا اور اس کا علاج شروع فرما دیا. اور علاج کیا فرمایا کہ جو تاجدار کائنات علیہ السلام سے منسلک ہوتا گیا, جو ان کے سلسلے ان کی نسبت میں آتا گیا, وہ اپنے آپ جو ہے تو وہ شیطان سے محفوظ ہوتا گیا. یہ ایک بات ہوگی. اب دوسری بات یہ اور اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا تو اگر بندے پر کوئی مصیبت, کوئی مشکل, کوئی تکلیف نازل ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے, اللہ کا اس کے اندر میں راز ہوتا ہے. جس طرح وہ سوار جانتا تھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ تو چلا گیا, اب وہ سانپ کو نکالنا کیسے, وہ نوجوان تھوڑی جانتا تھا کہ میرے پیٹ میں سانپ گیا, لیکن وہ سوار نے جان کر اس کا علاج کیا. تو اسی طرح اگر بندے پہ کوئی مصیبت, کوئی مشکل نازل ہوتی ہے, کوئی تنگ دستی آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, تو اللہ کی بارگاہ میں گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور یوں عرض کرنا چاہیے رب ذوالجلال جس طرح خوشحالی تھی ہم نے تجھے یاد کیا, رب قدیر اس تنگ دستی میں بھی ثبات قدمی عطا فرما. اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ مصیبت نازل فرمائی, یہ تکلیف اور یہ تنگ دستی نازل فرمائی تو ضرور میرے رب کی اس میں کچھ نہ کچھ اعلیٰ حکمت ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کام جو ہے تو وہ کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے. بندے کو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے, جیسے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے
کہ جب انسان کو عیش و آرام ملتا ہے، جب انسان کو دولت، ثروت، شہرت، عزت دی جاتی ہے، تو اس کے بہکنے کے، گمراہ ہونے کے، اللہ سے دور ہونے کے راستے بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے کے، شہرت دے کے، عزت دے کے اور بلندی دے کے آزماتا ہے تو وہ بہت کم کامیاب ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تنگ دستی میں رکھتا ہے، جس کو اللہ غربت میں رکھتا ہے، جس کو اللہ بیماری میں رکھتا ہے، جس کو اللہ تکلیف میں رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے اس امتحان میں کھرا اترتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کا منشا، اللہ کی مرضی کے کس بندے کو کیسا آزمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں آزمایا تو ہم سب کھرے اترے، اور جب اللہ نے عیش و آرام، دولت و شہرت دے کے آزمایا تو ہم اس کے آزمائش میں کھرے نہ اتر سکے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ غربت کے مارے ہوتے ہیں، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوا کرتے ہیں، اور جو لوگ جتنے دولت مند، شہرت یافتہ اور جتنے جو ہے تو بلندی پر فائز ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے ان کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حکایت کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات کو رب کے حوالے کر دو۔ اگر اس نے خوشحال رکھا تب بھی اس کے بن کے رہو، اور اگر اس نے تنگی میں رکھا تو اس کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرو۔ اگر اس نے کوئی مصیبت نازل کر دی تو اس کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرو۔ اگر اس نے کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیا تو اس کے بارگاہ میں شکوہ نہ کرو، بلکہ اللہ نے تم کو اپنا بنانا چاہا، اپنا قرب دینا چاہا، یا اپنی یاد تازہ کرنی چاہیے تمہارے دل میں، تو کوئی مصیبت دے کے تم کو اپنے قریب کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، رب ذوالجلال کتنا اچھا ہوتا کہ صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، رب قدیر کتنا اچھا ہوتا کہ صحت ہوتی، سلامتی ہوتی، طاقت قوت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ہر کسی کو صحت ہی صحت ہوتی اور سلامتی ہوتی تو ہم کو کون یاد کرتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے نہ ہٹے، میرے قریب آتا رہے۔ اسی لیے کتابوں میں ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ جس کسی کو 40 دنوں میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، 40 دن گزر جائے اور ایک کانٹا بھی نہ چبھے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ سے دور ہو چکا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو کیا مطلب؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اس پہ مصیبتیں نازل ہوتی ہے، اس پر تنگی آتی ہے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ طرح طرح کی مشکلات میں ملوث ہو کر جو ہے وہ اللہ کا قرب پاتا جاتا ہے۔ تو اس حکایت سے علامہ رومی یہی ثابت کرتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ خود چاہتا ہے کہ تم کو کس طرح چلانا چاہیے، تم کو جنت تک کس طرح پہنچانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت جو ہے تو استعمال فرماتا ہے، اور اپنی حکمت جو ہے تو تمہارے اوپر ڈالتا ہے، اور اپنے اعتبار سے اللہ اپنا قرب تمہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، دشمنی عاقلہ ذیشاں بود، زہر عیشا ابتہاج جاں بود۔ فرماتے ہیں غرض عقل مندوں کی دشمنی اس طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ عقل مند تھا، یہ سوار جو ہے یہ عقل مند تھا، لیکن حقیقت میں اس کا دشمن نہیں تھا، لیکن دشمنی کا رنگ اس نے استعمال کیا تھا، اس کو مارتا تھا، گرز سے مارتا تھا، ایک دو گرز نہیں، بے شمار کثرت سے گرز مارتا تھا۔ تو علامہ رومی اسی کو ثابت فرماتے، دشمنی عاقلہ ذیشاں بود، دیکھو عقل مندوں کی دشمنی اس طرح کی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو مارا کرتے ہیں، تو ماں باپ بچوں کو دشمنی کی وجہ سے تھوڑی مارتے ہیں، رنگ دشمنی کا ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر پوشیدہ حکمت ہوتی ہے کہ آگے چل کر ان کی عادتیں درست ہو۔ استاد اپنے شاگرد پر جو ہے سختی کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے، تو وہ رنگ دشمنی ہوتی ہے، وہ حقیقت میں دشمنی نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں
दुश्मनी आकिला ज़िशाबुद, अक्लमंदों की दुश्मनी इस तरह की हुआ करती है कि उसके अंदर वो दुश्मनी का रंग अपनाते हैं लेकिन फायदा आप ही का होता है। जहर ईशा इब्तिहाज जामुद, उनका दिया हुआ जहर भी जान के लिए ताजगी बख्श होता है। अक्लमंदों की दुश्मनी ऐसी होती है कि अगर वो जहर भी दे तो वो भी जान बख्श होता है। अब इस जुमले से अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अगर तुम अपने पीर के पास जाते आते हो और तुम्हारे पीर से अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचे या कोई बात ऐसी हो जाए जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं थी, तो फरमाते हैं अपने पीर से रिश्ता मोहब्बत को ना तोड़ना, बल्कि वो तुम्हारा पीर है, वो खुद जानता है कि तुम्हें कैसे नवाजना है। तो अपने पीर से कभी कोई रिश्ता उसके बारगाह में जाकर कोई खिलाफ वर्जी मामले को देखकर अपना रिश्ता ना तोड़ना, बल्कि वो आकिल है, वो ऐसा आकिल है, वो जन्नत की नेमतों को जानता है, वो ऐसा आकिल है, वो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को जानता है। तो तुम उसके पास जाओ, अगर कोई नाज़िबा बात अगर दिख जाए तो उस पर एतराज करके अपने पीर की बारगाह से दूर नहीं होना। तो ये अक्लमंदों की दोस्ती का ये नतीजा होता है, अक्लमंदों की दुश्मनी का नतीजा ये होता है। आगे लिखते हैं, दोस्त ये अब लहा रंजो जिलाल ई हिकायत बुशू अज बहरे मिसाल। अभी अक्लमंदों की दुश्मनी का बयान हो गया कि वो सवार जो है वो दुश्मनी का रंग लेकर कितनी अच्छी उसने दोस्ती निभाई। महसूस हो रहा था कि बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन अक्लमंद था तो उसकी दुश्मनी में भी फायदा हुआ। लेकिन आप आगे लिखते हैं कि दोस्त ये अब लहा रंजो जिलाल, फरमाते हैं इसी तरह बेवकूफ लोगों की दोस्ती बाइस रंज और मौजूबे गुमराही होती है। जो बेवकूफ होता है उसकी दोस्ती बाइस रंज और मूजिबे गुमराही होती है। यानी जो भी बेवकूफों से दोस्ती कर लेता है या बेवकूफों के साथ रहता है तो उसकी दोस्ती, उसका साथ जो है तो गुमराह कर देता है। और जो शख्स बेवकूफ को अपना दोस्त समझता है वो बेवकूफ की दोस्ती एक दिन इसको गम में मुब्तला कर देती है। फरमाते हैं ई हिकायत दोशुनु अज बहरे मिसाल। अब फरमाते हैं कि आगे ये मिसाल सुनिए कि एक शख्स ने एक बेवकूफ से दोस्ती कर ली। आगे वो मिसाल अल्लामा रूमी तहरीर फरमाते हैं कि एक शख्स ने, एक रीछ था, रीछ, तो वो रीछ से दोस्ती कर ली। अब वो रीछ जो है तो बेवकूफ था। अब वो बेवकूफ ने इस शख्स का क्या हाल किया। अब इस वाक़े को अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह आगे तहरीर फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब ये आगे ये बेवकूफ की दोस्ती का नतीजा क्या निकला, आगे की नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला हम इसको बयान करेंगे कि बेवकूफ से उसने दोस्ती की और बेवकूफ की दोस्ती से क्या उसको नुकसान पहुंचा। उस बात को जो है तो आगे की हिकायत में अल्लामा रूमी ने बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। करीमा कार साजा बंद नवाज़ रब्बे कदीर रब्बे जुल जलाल ताजदार कायनात रहमत आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से रब्बे कदीर तमाम मुसलमानों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहें सगाइर व कबाइर को बख्श दे मुआफ़ फरमा, सबकी जान व माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, सबके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकत अता फरमा। रब्बे जुल जलाल जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैहि के वसीले से रब्बे कदीर हम सबको अपनी सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, हम सबको ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का सच्चा पक्का इश्क अता फरमा। रब्बे जुल जलाल ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम के तवस्सुल से रब्बे जुल जलाल सारी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान हज़रात परेशान हैं, मुसीबत में हैं या किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, रब्बे कदीर सबको सेहत व सलामती अता फरमा। रब्बे कदीर अपने महबूबीन के दामन से वाबस्तगी अता फरमा। रब्बे जुल जलाल अपने नेक बंदों के वसीले से रब्बे कदीर हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमा, हम सबको गुनाहों से महफूज व मामून फरमा। रब्बे कदीर हम सबको अपनी बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमा,
ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور ہماری تمام غلطی خطاؤں کو درگزر فرما، اپنے نیک بندوں کے توسط سے رب قدیر سب پر رحم و کرم عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔